اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ وعلیکم يَسَّرْنَا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذِّکْرَ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سبق نمبر 5، فہم مضامین قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد فرعون کے ساتھ سورۃ مومنین کی آیت نمبر 47 ہے۔ کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت 10 ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، اور 11ویں آیت ہے یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ 12ویں آیت ہے انہوں نے کہا میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھے۔ 13ویں آیت اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کے میرے ساتھ چلے۔ 14ویں آیت ہے اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی کتبی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔ 15ویں آیت ہے فرمایا ہرگز نہیں، بس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ 16ویں آیت تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم تمام جہانوں کے رب کے یعنی مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور 17ویں آیت اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ 18ویں آیت ہے فرعون نے کہا موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی۔ 19ویں آیت اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ 20ویں آیت موسیٰ نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا۔ 21ویں آیت پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت اور علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ 22ویں آیت اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اور 23ویں آیت فرعون نے کہا تمام جہان کا رب کیا۔ سورۃ شعراء کی 24ویں آیت فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ دونوں میں ہے سب کا رب بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ اور 25ویں آیت ہے فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں؟ 26ویں آیت موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب۔ اور 27ویں آیت فرعون نے کہا یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ 28ویں موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ اور 29ویں آیت ہے فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا تو تمہیں قید کر دوں گا۔ اور 30ویں آیت موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ اور 31ویں سورت فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لا دکھاؤ۔ اور 32ویں آیت پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اس وقت صاف اژدہا بن گئی۔ اور 33ویں اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ 34ویں آیت ہے فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے۔ 35واں آیت چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ 36ویں آیت انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے۔ 37ویں سے آتا ہے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ 38ویں آیت ہے آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ اور 39ویں آیت اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا ہے۔ 40ویں آیت تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ 41ویں آیت پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ 42ویں آیت فرعون نے کہا ہاں اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ۔ 43ویں آیت موسیٰ نے ان سے کہا جو چیز ڈالنی ہے ڈالنا ہی چاہتے ہو ڈالو۔ اور
44ویں آیت، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ 45ویں آیت، پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جادوگروں نے جو بنائی تھی نکلنے لگی۔ اور 46ویں آیت، تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ 47ویں آیت، اور کہنے لگے ہم تمام جہان کے رب پر ایمان لائے۔ 48ویں آیت ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ 49ویں آیت ہے، فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ 50ویں آیت، انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے۔ 51 نمبر آیت ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے۔ اور 52 نمبر آیت ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعقب کیا جائے گا۔ 53 آیت ہے، تو فرعون نے شہریوں میں نقیب روانہ کیے۔ 54 ہے، اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے۔ 55، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ 56، اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ اور 57 نمبر، آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ 58 نمبر، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔ اور 59، ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ 60، تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعقب کیا۔ 61، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ 62 نمبر آیت ہے، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے رستہ بتائے گا۔ 63، اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا، ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا ایک بڑا پہاڑ ہے۔ 64 نمبر، اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔ 65، اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا۔ 66، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ 67، بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 ہے، اور فرعون نے کہا کہ اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو الہ نہیں مانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا کر پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور سورت مومن کی آیت 26 ہے، اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں تو وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اور 36 نمبر آیت ہے سورۃ المومن کی، اور فرعون نے کہا حامان میرے لیے ایک محل بنا دو تاکہ میں جس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔ اور 37ویں آیت ہے، یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کے اعمال بد اس کو اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 50 ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا ہے قوم، مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور سورۃ النازعات کی آیت 23 ہے، اور فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ 24واں، کہنے لگا تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اور سورۃ الاعراف کی 127ویں آیت ہے، اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کرو اور آپ سے اور آپ کے الہوں سے دستکش ہو جائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کے زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ اور سورۃ اعراف کی 146ویں آیت ہے، جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے رستہ بنائیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 147 ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے اعمال کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعقب کیا، یہاں تک جب غرق کے عذاب نے ان کو آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
سورہ یونس کی 91 نمبر، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا اور مفسد بن رہا، آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 ہے، موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چل لے آنے میں کیوں جلدی کی؟ 84 آیت، کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ 85 نمبر، فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ 86 نمبر آیت ہے طٰہٰ کی، اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اس لیے تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ 27ویں آیت ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اس طرح سامری نے ڈال دیا۔ اور 88ویں آیت ہے، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قلب جس کی آواز گائے کسی تھی، تو کہنے لگے یہی تمہارا معبود الہ ہے اور یہی موسیٰ کا الہ ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ طٰہٰ کی 99 نمبر آیت ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ 90 نمبر آیت ہے، اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا رب تو رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ 91 نمبر آیت، وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ اور 92 نمبر آیا تھا، پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا، ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے تو تم کو کس چیز نے روکا؟ 93 نمبر، یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ 94 آیت، کہنے لگے، بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو محظوظ خاطر نہ رکھا۔ 95 نمبر آیت، پھر سامری سے کہنے لگے، سامری تیرا کیا حال ہے؟ 96، اس نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے اس فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹھی مٹی لی اور پھر اس بچڑے کے قلب میں ڈال دیا، اور مجھے یا اس کام کو میرے جی نے اچھا بتایا۔ 97، موسیٰ نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس الہ کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ اور سورت بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور 56 نمبر آیت ہے سورت بقرہ، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کیا تاکہ احسان مانو۔ اور سورت اعراف کی آیت 155 ہے، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا اس فعل کی سزا جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے کہ جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف کی 171 آیت ہے، اور جب ہم نے ان سے سروں پر پہاڑ کھڑا کیا، گویا وہ صاحبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچو۔ اور 138 آیت، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے الہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ۔ اور 139ویں آیت ہے، اور یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں وہ سب بےہودہ ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 140، اور یہ بھی کہا، بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ اور 141ویں آیت ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد رکھو کہ جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی بڑی آزمائش تھی۔
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا یعنی 40 کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جان نشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور اعراف کی 160ویں آیت ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 61 ہے۔ اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری، ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ موسیٰ نے کہا بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر بھلا ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار۔ وہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے تو حد سے بڑھے جاتے تھے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سیدھا کرنا اور حطت کہنا، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ 59 نمبر آیت ہے۔ تو ظالم تھے، انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ 27 نمبر آیت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تم کو حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ اور 68 نمبر آیت ہے، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا، یعنی ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ اور 69 نمبر آیت انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا سرخ کہ دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کر دیتا ہوں۔ اور 70 نمبر آئے تو انہوں نے کہا پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہم ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی 71ویں آیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو اور نہ زمین جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غص بڑی مشکل سے انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے ہی نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 72 ہے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ 73 نمبر آئے تو ہم نے کہا اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 163 ہے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ 166 آیت ہے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ انجام قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 بتاتی ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے۔ اور 168 آیت اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا۔ 169 آیت پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعامل دنیا ادنا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پہ سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ اور جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے پڑھ لیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی کیوں؟ ظالم بادشاہ وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی جان کیسے بچائی، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ پھر فرعون کے گھر پر پرورش کا بندوبست کیا، معجزے عطا کیے، جیسے فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی روشن نشانیاں اور دلیل روشن دی۔ آپ کا ایسا اژدہا بن جاتا اور ہاتھ بغل میں رکھ کر نکالتے تو سفید روشن ہو جاتا۔ جادوگروں سے مقابلے میں کامیابی دی اور وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے اور فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ دریائے نیل کا واقعہ، موسیٰ نے دریا پہ اپنا عصا مارا اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لشکر موسیٰ بحفاظت دریا پار گیا اور فرعون کا لشکر غرقاب ہو گیا۔ تب فرعون نے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ رب نے اپنا تعارف کرایا، نماز کی اقامت کا مفہوم دیا، اپنی مخصوص تسبیح اور صفات کا ذکر کیا، سبحان اللہ رب العالمین اور عزیز الحکیم غفور الرحیم۔ آخرت کا بیان کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ قوم موسیٰ نے بچھڑا بنا کے اس کی پوجا کی، اللہ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کی تو مردود قرار دیے گئے۔ ہدایت کیا ہے؟ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کی ذات کے آگے سب عاجز ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب کے سوا کوئی الہ نہیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 29 ہے، اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ معبود ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بتوں کی پوجا اور شرک سے بچو، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت ذکر علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے 30، اور یہود کہتے ہیں عزیز اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی ان کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ 31ویں آیت ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ پیدائش حضرت مریم علیہ السلام، پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی معجزات، تعلیمات اور اہل یہود کا انکار، عیسائیوں کا عقیدہ اور رد عقیدہ اور وحدت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہم اس ترتیب میں دیکھیں گے۔ حضرت ذکر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 2 ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تھی۔ تیسری آیت ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔ چوتھی آیت، اور کہا ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی اور سر شعلہ مارنے لگا، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد محروم نہیں رہا۔ پانچویں آیت، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ چھٹی آیت، اور جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا وارث ہو اور اسے اے پروردگار اسے خوش اتوار بنا۔ سورۃ مریم کی جو آیت نمبر 7 ہے، اے ذکریہ ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ آٹھویں آیت ہے، انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ نویں آیت، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں تم کو بھی پہلے تو پیدا کر چکا ہوں اور تم تو کچھ چیز نہ تھے۔ 10ویں آیت ہے، کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ 11ویں آیت ہے، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 90، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ سورۃ مریم کی 13ویں آیت ہے، اور یحییٰ کو اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے۔ اور 14 نمبر آیت ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ 15ویں آیت ہے، وہ جس دن پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے۔ پیدائش حضرت مریم علیہ السلام۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی اور اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور 36ویں آیت ہے، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ اللہ میرے تو لڑکی ہوئی اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا۔
وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورۃ آل عمران کی 37 آیت۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور حضرت زکریا کو اس کا متکفل بنا دے۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے، مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شک مار رزق دیتا ہے۔ پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام سورت مریم کی 16ویں آیت ہے، اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تھی، اور 17ویں آیت ہے، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے آدمی کی ٹھیک شکل بن گیا۔ 18ویں آیت، مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ 19ویں آیت، انہوں نے کہا میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ 20ویں آیت، مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ 21ویں آیت ہے، فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، میں اسے اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ 22ویں آیت ہے، تو وہ اس بچے کے ساتھ حملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ 23ویں، پھر درد زی ان کو کھجور کے تنے کی طرف لایا، کہنے لگی کاش اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ 24ویں آیت ہے، اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ 25ویں، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف لاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جڑ پڑیں گی۔ 26، تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ 27ویں آیت، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں، وہ کہنے لگے مریم یہ تو نے برا کام کیا۔ 28ویں، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدتوار تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ 29ویں آیت، تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کیا پوچھیں، اس سے کہ گود کا بچہ کیوں کر بات کریں۔ 30ویں آیت، بچے نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ 31، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمائے۔ 32، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنائے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنائے۔ 33، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ اور 34 آیت ہے، یہ ہے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور اللہ کے خواصوں میں سے ہوگا۔ 46ویں آیت ہے، اور ماں کی گود اور بڑی عمر کا ہوگا، دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ اور 48ویں آیت، اللہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دنائی تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور 49ویں آیت، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 50 ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ سورت آل عمران کی آیت 51 ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورت آل عمران آیت 52، اور جب عیسیٰ نے ان سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار ہو اور میری مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اہل یہود کی مخالفت اور رد۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 ہے، اور ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے سبب سے
157 آیت، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹا عیسیٰ مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے، انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا۔ سورۃ نساء کی 158 آیت ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف ٹال لیا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ اور رد عقیدہ۔ سورۃ نساء کی 171 نمبر آیت ہے، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو، بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو خدا تین ہے، اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس کی اولاد ہو، اسی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ سورۃ معاہدہ کی آیت نمبر 17، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ مریم اللہ ہے وہ بے شک کافر ہے۔ کہہ دو اللہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے۔ اور سورۃ معاہدہ کی 72ویں آیت ہے، وہ لوگ بے شک کافر ہیں جو کہتے ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ معاہدہ کی 73 نمبر آیت ہے، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ اور 74 نمبر آیت ہے، یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ 75 نمبر آیت ہے، مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76، کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ سورۃ معاہدہ کی آیت 77، کہو کہ اے ایمان اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ 78 نمبر آیت ہے، جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہیں ان پر داؤد اور عیسیٰ اور ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے، اور یہود کہتے ہیں عزیز اللہ کے بیٹے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی ان کی ریس کرنے لگے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ اور 31ویں آیت ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وعید۔ سورۃ معاہدہ کی آیت نمبر 116 ہے، اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدوں کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا۔ اور 117 نمبر آیت ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور 118 نمبر آیت ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور 119ویں آیت اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ان سے اللہ راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
اور 120ویں آیت، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورت مریم کے آیت نمبر 88 وہ کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے، اور 99 نمبر ایسا کہنے والوں یا تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو، 90 قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ 91 نمبر آتے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ 92 آتا اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اور 93 نمبر آئے تمام شخص جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے، اور 54 اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا۔ 95 نمبر آئے اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ سورت الزخرف کی آیت نمبر 59 ہے وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ اگلی 61 نمبر آیت ہے اور عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں شفقت اور مہربانی ڈال دی گئی، اور لذت سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا نہ سکے۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 6 ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرو۔ ایمان باللہ، اللہ نے آپ کو بہترین معجزات سے نوازا جن کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ آدم ثانی ہیں، جس طرح آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ زندہ اٹھائے گئے، گود سے گفتگو کا آغاز کیا، زندہ کو مردہ کر دینا، من جانب اللہ تورات اور انجیل سکھائے گئے، تعلیمات میں ایک آتم مبارکہ متعدد بار دہرائی گئی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آمن ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ ایسے ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ مریم کو معبود بنا دو؟ وہ دست بدستہ رب کے حضور عرض کریں گے اے رب آپ پاک ہیں، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا۔ میں نے اس سے کچھ کہا سوائے اس کے، کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ سب اس ایک ہی اللہ کی عبادت کر جو ہم سب کا رب ہے۔ مختصر لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ سبق نمبر 5، آسان عربی گرامر۔ ہم نے دیکھا تھا با معنی لفظ کو کلمہ اور اس کی آگے 3 قسمیں، اسم فعل حرف، اسم کی 4 حالتیں یعنی وہ رفع نصب جر میں سے کیا ہے، جنس میں مذکر یا مؤنث میں سے کیا، عدد میں واحد مثنیٰ جمع میں سے کیا، اور وسعت میں نکرہ معرفہ سے کیا۔ جب تک کسی اسم کی یہ 4 چیزیں آپ کو معلوم نہ ہو نہ آپ اس اسم کا صحیح ترجمہ کر سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ استعمال کر سکتے۔ آج ہم مرکبات شروع کریں گے۔ مفرد کا ہوتا ہے کوئی تنہا لفظ جیسے آدمی، جانور، درخت، اور ترکیب یا کیا ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ مفرد الفاظ کا تعلق جو ہوتا ہے اس کو ترکیب یا مرکب کہتے ہیں، یعنی 2 مفرد الفاظ کا بامعنی مجموعہ جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مرکب ناقص، ایسا مرکب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، بلکہ بات ادھوری ہو۔ مثال کے طور پر رجل حسن، ایک اچھا مرد۔ اب بات ادھوری ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایک اچھا مرد کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو مرکب کی دوسری قسم ہوتی ہے تام، ایسا مرکب جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے، اسے مرکب تام کہتے ہیں، یا عرف عام میں جملہ کہتے ہیں۔ جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے، یہ ایک پوری بات ہے، ایک خبر ہے، ایک کسی چیز کے بارے میں پتہ چل رہا ہے سننے والے کو کہ یہ کیا خبر ہے۔
تو مرکب کی دو قسمیں ہوئی، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص سے مراد کیا ہے؟ اس کی آگے کچھ قسمیں، مثلا ایک ہوتا ہے مرکب عطفی، ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، اور مرکب اشاری، اور مرکب عددی۔ اور مرکب تام میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو ہم پہلے مرکب عطفی لیتے ہیں۔ حروف عطف کیا ہے؟ ایسا حرف جو دو لفظوں یا دو جملوں کو ملائے، جیسے وا معنی اور، او معنی یا۔ اسم کو جب حروف عطف کے ذریعے کسی اور اسم سے یا کسی اور لفظ سے ملاتے ہیں تو جس کو ملایا جاتا ہے، یعنی جو اسم ہے، اسے کہتے ہیں معطوف الیہ، اور حرف عطف کے ساتھ جس اسم سے ملاتے ہیں اسے کہتے ہیں معطوف علی۔ معطوف علی مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں خبز و معون، روٹی اور پانی۔ حرف عطف کیا ہے؟ واو ہے۔ دو اسم خبز روٹی اور معون کو آپس میں ملا رہا ہے، تو یہ پہلا جو گا اسے کہیں گے معطوف الیہ، دوسرے کہیں گے معطوف علی۔ اور یہ جو ان کے ملنے سے مرکب بنے گا خبز و معون، اسے کہیں گے مرکب عطفی۔ اب ایک مثال لیتے ہیں، الجاہل والعالم۔ جاہل اور عالم، یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے، کیونکہ واو جو ہے حرف عطف ہے۔ الجاہل والعالم، پہلے عالم تھا، پیش کے ساتھ تھا، دونوں تھے الجاہل والعالم، اب ہے الجاہل والعالم، بات تو ایک ہی ہے، جاہل اور عالم، لیکن حالت بدل گئی، پہلے رفع کی حالت میں تھے، پیش کی حالت میں تھے دونوں، اب دونوں زبر۔ اب دیکھیں الجاہلی والعالم، یہاں کیا ہے؟ دونوں زیر حالت، تینوں کے تینوں کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، کتاب او درس، کتاب یا سبق کیا ہے؟ رفع کی حالت میں، کتابن او درسن یہ بھی جو ہے مرکب عطفی ہے، دونوں نصب کی حالت میں، کتابن اور درسن دونوں جو ہے جر کی حالت میں۔ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی، مرکب عطفی کے اندر جو عطف ہوتا ہے وہ دونوں طرف برابر حالت میں ہوتا ہے۔ اگر ایک اسم رفع ہے تو دوسرا بھی رفع ہوتا ہے، ایک نصب ہے تو دوسرا بھی نصب، ایک جر ہے تو دوسرا بھی جر ہوتا ہے، ایک اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوتا ہے، اگر ایک نکرہ ہوگا تو دوسرا۔ اس کی بھی مثال دیکھتے ہیں، العادل او الظالم، یہ وہی پہلے والے، وہاں پہ فا کے ساتھ عطف تھا، یہاں او کے ساتھ ہو گیا رفع۔ العادل او الظالم، یہاں پہ کیا ہے؟ دونوں نصب کے ساتھ ہو گیا۔ العادل او الظالم یہ جر کی حالت میں آ گیا۔ معطوف علیہ چاروں پہلوؤں سے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی یہ جو بعد والا اسم ہوتا ہے یہ پہلے اسم سے چاروں اسپیکٹ میں ایک جیسا ہوگا۔ چار اسپیکٹ کیا ہے؟ حالت میں یعنی اعراب میں، جنس میں، عدد میں، اور وسعت میں یعنی نکرہ معرفہ ہونے میں۔ اگر یہ دونوں حساب سے ایک جیسا آ رہا ہو تو یہ جو ہے مرکب عطفی۔ اب آپ کہیں گے تو مرکب توصیفی کا فرق کیا ہوا؟ مرکب توصیفی میں حرف عطف نہیں ہوتا، ہوتے وہ بھی چاروں پہلوؤں سے ایک جیسے دو اسم ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ واو کو اور او کو نکال دوں اور کہوں الجاہل العالم تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، الجاہل العالم مرکب توصیفی بن جائے گا، الجاہلی العالمی مرکب توصیف بن جائے گا۔ کتاب درسن مرکب توصیفی ہے، کتابن درسن مرکب توصیفی ہے، کتابن درسن مرکب توصیفی۔ لیکن جب اس کے درمیان او، وا، سما یا فا کوئی بھی حرف عطف آ جائے پھر یہ مرکب توصیفی بنتا ہے۔ یعنی مرکب توصیفی اور مرکب عطفی میں صرف ایک ہی فرق ہے، اگر حرف عطف ہے تو مرکب عطفی، اگر نہیں ہے مرکب توصیفی۔ اب ایک قاعدہ ہے اسے کہتے ہیں یرملون کا قاعدہ، یہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ یہاں پہ گرامر میں اچھا بڑی چیزیں ہیں جو تجوید اور گرامر ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔
گرامر بھی تجوید کے قوانین بتاتی ہے، اور تجوید جو ہے وہ گرامر کے قوانین کو جو ہے کوٹ کرتی ہے۔ یہ کچھ لفظ ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے یرملون۔ ان الفاظ سے شروع ہونے والے الفاظ کو ما قبل سے ملانے کے لیے جو ہے کیا کرتے ہیں، ما قبل جو ہے نون ساکن یا تنوین ہو تو کیسے ملاتے ہیں، جیسے ابراہیم و اسماعیل۔ اب جب ہم ان کو ملائیں گے تو ہم نے سادہ ملا دیا، شاکرون و عادلون، شاکرون و عادلون۔ اب ابراہیم و اسماعیل، شاکرون و عادلون۔ حمزۃ الوصل کا قاعدہ کیا ہے، جس لفظ پر الف لام لگا ہو وہ اپنے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ایسی صورت میں حمزۃ الوصل پڑھنے میں گر جاتا ہے، لکھنے میں رہ جاتا ہے۔ اب یہ تو تھے نکرہ اسم، اب معرفہ دیکھیں، مثلا وا کے ساتھ الحسن، کیا ہے ہمارے پاس ایک الف لام والا اسم ہے، اسے ہم نے ملانا ہے کسی سے، تو ہم کیسے ملائیں گے، والحسن۔ یہ جو الف لام کا الف تھا یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ کیا، حمزۃ الوصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو اسے عموماً زیر دے کر ملاتے ہیں۔ الصادق او الکاذب، یہ ایک صادق ہے، ایک لفظ کاذب ہے، اس کو ہم نے او کے ساتھ ملانا ہے۔ اب جس کو ملا رہے ہیں اس سے پہلے والا اگر ساکن ہے تو پھر اس لفظ ساکن کو ملانے کے لیے اس کے نیچے ایک زیر دیں گے، یہاں پہ ہے اجتماع ساکنین کہ واو بھی ساکن ہے، ہم اور جب ملائیں گے تو یہ جو الف جس پہ زبر آ رہا ہے الف لام کا، یہ جو ہے کیا ہے، صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، اس کی حرکت غائب ہو جائے گی، اجتماعی ساکنین ہو جائے گی، واو بھی ساکن، لام بھی۔ تو اب ہم کیسے پڑھیں گے، ہم کہیں گے الصادق اول کاذب، یہ جو الف لام کا الف تھا جس پہ زبر نظر آتی اب یہ ساکن ہو گیا، یہ جو ہے کیا ہے، لکھا گیا ہے، یا پڑھا نہیں جا رہا، اس کی حرکت ہی نہیں ہے، ختم۔ تو اب جو ہے اجتماعی ساکنین، واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، تو جو پہلا ساکن ہے اس کو زیر دے کر، زیادہ الفاظ میں یہ قاعدہ ہے الصادق اول کاذب۔ لیکن لفظ من جب آتا ہے اس کو آگے ملانے کے لیے زیر کی بجائے زبر دیتے ہیں، جیسے من المسجد، لفظ ابن اسم کے ہمراہ حمزہ وصل ہوتے ہیں، الف لام کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے الابن، الاسم۔ چاروں پہلو بتائیں اور اردو میں ترجمہ کیجئے، حالت، جنس، عدد اور وسعت کے حساب سے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے ہمارے لیے۔ خبز و ماء، ہاں جی بتائیے کیا ترجمہ ہوگا، خبز کو روٹی کو کہتے ہیں، ماء پانی کو، سر روٹی اور پانی، ایک روٹی اور پانی ہے، وہ ہے واحد ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اس سے میں نے تو ترجمہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا واحد ہے، جمع ہے، نکرہ ہے، معرفہ ہے، میں تو ترجمہ پوچھا۔ وہ چاروں روٹی اور پہلو پانی۔ بتائے میں نے، وہ پڑھے اور آگے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر تنوین والا لفظ ہے اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ایک، کوئی، کچھ، چند، جو بھی لفظ وہاں فٹ ہو رہا وہ لگاتے ہیں۔ مثلا ایک روٹی، خبز و معون، ہم کہیں گے ایک روٹی اور کچھ پانی۔ اب پانی کو تو ایک دو کوئی نہیں کہہ سکتے نا، اس کے لیے کچھ کا لفظ فٹ ہو رہا تھا تو ہم نے کہا ایک روٹی اور کچھ پانی۔ اور ایک اور کچھ دیکھیے پانی۔ الخبز والماء، اب کیا ترجمہ کریں گے، خاص روٹی ہوگی سر پھل کی وجہ سے، اور پانی روٹی اور پانی۔ روٹی اور پانی، ڈائریکٹ ترجمہ ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ ترجمہ ہوتا ہے روٹی اور پانی۔ اگلا جملہ دیکھیں لبن او ماؤن، لبن لسی یا دودھ ہے، اور پانی تنوین والا لفظ ہے، کچھ لسی اور کچھ ایک پانی۔ کچھ ایک لسی اور ہاں ایک کچھ لسی دودھ یا دودھ، کچھ پانی، یہ او آیا ہے اب، اور نہیں ہے، ہاں واؤ جی، نہیں ہے، او او یا ہے، یا، یہ آپ نے توجہ یا رکھنی ہے، پیچھے یہ دو لفظ میں آپ کو پڑھا کے آیا ہوں، وا اور او۔ الحسن سر لبن تو کبیو، لب الحسن خوبصورت یا بدصورت یا خوبصورت یا بدصورت۔ جاہل و عالم، ایک جاہل اور ایک ایک جاہل عالم، اور ایک عالم عالم۔
الجاہل اول عالم، جاہل یا جاہل یا جاہل یا عالم، عالم، الجاہل والظالم، جاہل جاہل اور یا ظالم، ظالم، العادل او الظالم، عادل عادل یا یا ظالم، انصاف پسند، کتاب او درس، ایک کتاب یا کتاب درس، یا ایک یا درس، ایک ایک سبق، سبق، الماء والطیب، پانی اور اور پاکیزہ، پاکیزہ پانی اور صاف اور طیب کو میں نے پاکیزہ۔ خوشبو ہوتا ہے، پاکنی اور خوشبو، اچھا، ایک گھر اور ایک بس، عربی بنائے، بیت بیتن و سوق، سوق کہتے ہیں بازار، سوق، دارن sorry، و سوکن یا بیتن و سوکن ہاں، دونوں چل جائے گا، ہاں، گھر اور بازار، بیت، الدار البیت واو بیت السوق اور السوق سوق، الدارو و سوق یا البیت و سوق بھی چل جائے گا، ایک گھر یا ایک بازار، البیت، البیت او دارن سوق، او دار سوق، اوش دارو او سوق، دیکھیں یہ ایک بیت کوئی کچھ چند آ رہا ہے تو تنوین والا لفظ آئے گا، دارن او سرکن، دارن او جنت سوق، یا دوزخ، البيت جنت یا جنت جنت یا جنة جہنم أو یا سوق جنتون کا مطلب ہو جاتا ہے ایک جنت، جهنم جنة أو جنت جهنم الجنت الجنت جنت اول اور جہنم، جنت، یا جنة ہے أو اوی آ جهنم جائے گا، آگ اور پانی، نار نار، نار ماء النار النار أو ماء بما، الماء، او نہیں ہوگا، او النار نہیں، والماء یہ ہے اور، النارو والماء، چاند اور سورج، قمر القمر القمر والشمس، والشمس القمر 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 والشمس کچھ آسان اور کچھ مشکل، آسان کہتے ہیں سہل، مشکل کہتے ہیں سہل و سہل و صعب دشوار یا آسان، یسرن، یسرن کی صحب یسرا، آسان، کہیں گے تو اس کا مطلب و ہوگا ایک دشواری، الصحب صحب الصحب او السبو السہل، او السہلو، کوئی بڑھی یا کوئی درزی، ملالية نجار اور جو ہے خطاب، ہاں درجی کو کہتے ہیں نا خطاب، خیاط، خیاط، خیاط کہتے ہیں درزی کو، خیاط، بڑھی کو ہاں، کہتے ہیں اور نجار، بڑھئی، خیاط بڑھئی، نجار یا أو خياط نجارن اور خیاتن، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا، الجبل جمل، و ال کیسے آئے گا، ایک کوئی کچھ آ جمل، رہا ہے تو ہاں تنوین سوری، والا لفظ آئے گا، جملن و جمل فرس، و گھوڑے کو فرس، فرس کہتے ہیں، خبزن و معاون کیا ترجمہ ہوگا، پیچھے ایک آپ پڑھ کے روٹی آئیں گے اور ساتھ، ایک روٹی اور ایک ہاں، کچھ روٹی ایک پانی، روٹی اور پانی، کچھ پانی کچھ پانی، الخبز و معاون، روٹی روٹی اور پانی روٹی اور پانی، لبن او معاون، کچھ دودھ کچھ یا لسی پانی، دودھ اور یا پانی پانی کچھ پانی الحسن یا او الکبیو، خوبصورت خوبصورت یا یا بدصورت، جاہل و عالم، ایک جاہل اور ایک عالم، جاہل اور ایک عالم، جاہل او العالم، جاہل یا عالم، یا عالم، الجاہل والظالم، جاہل یا جاہل اور ظالم، ظالم، یا ظالم اور ظالم، او ہوتا ہے، او تو ہے ہی نہیں ہے، العادل او الظالم، عادل یا عادل یا یا ظالم، ظالم، کتاب او درس، ایک کتاب کتاب یا کتاب ایک اور ایک سبق، اور درس واؤ تو ہے ہی یا نہیں تو ایک واؤ کا سبق، ترجمہ کہاں سے یا آ گیا، ایک سبق، یا یا ایک ایک سبق، یا او ہے یا، الماء والطیب، پانی پانی اور اور پانی خوشبو، اور اور پاکی خوشبو، خوشبو، خوشبو،
खुशबू ایک گھر اور ایک بازار. अल البيت البيت کل آئے گا جب وہ تنوین والا لفظ نہ ہو. یہاں تو ایک دارن. کوئی کچھ آ رہا ہے تنوین والا لفظ آئے گا. بيت دارن وسوق وسوق. دارون و وسوق سوقن، گھر اور بازار. الدار الدار والسوق دار والسوق. والسوق، یعنی الف لام والے آئیں گے دونوں. گھر یا بازار. البيت والسوق. الدار أو السوق دونوں درست ہیں. الدارو او سوکو، یا بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں البیت و السوکو. جنت یا دوزخ. جنت الجنت الجنة الجنة او أو جہنم. أو جهنم الجنت اویل أو جہنم، جهنم. آگ یا پانی. نار 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 نارو کا مطلب ہے أو ایک آگ. ماء. النار النار ابل او ماؤ النار أو ابل آگ اور ماؤ پانی. الماء بالماء آگ اور پانی. وماء. نار النار ماؤ. ہاں یہاں اور کے لیے واہ آ جائے گا. چاند اور سورج. الشمس القمر کچھ آسان اور الشمس دشوار. الصال ال لگائیں گے تو کچھ میں نے السهل دھیان دے دیا. سهل 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 صعب. وصعب جہاں بھی ایک کوئی والصعب. کوشچن آئے تو سمجھ لے وہاں پہ تنوین والا لفظ آنا ہے. دشوارن یا سہلن. أصعب أصل أو سهل أو السهل صعب أو السهل. کوئی بڑھی یا کوئی درزی. نجار أو خياط. نیات، حیات ایک اونٹ اور ایک گھوڑا. جمل جمل جبل وفرس. وفرس کتاب اور سبق. جمل الکتاب الکتاب کیسے کریں گے؟ كتاب ودرس. کتاب. الکتاب نہیں سر. آپ نے درست کہا. وہ سب کن الکتاب آئے گا. پرانی مثالیں ہیں المسلمین والمسلمات، المومنین والمومنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات. اس کا ترجمہ کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور یہ دیکھیں یہ سارے عطف 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 کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور الف 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 لام والے آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے ڈائریکٹ ان کا ترجمہ کرنا ہوگا. اور یہ بھی ہوم ورک ہے. اول و آخر و ظاہر و بات. اسی طرح جو ہے یہ ہے ذکر و انسا، یہ جو ہے صغیر و کبیر، سیام و صدقت و نسکن. یہ سارے جو ہے نا آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے. یہ کتاب جو آپ کو ہم نے شیئر کی ہوئی ہے اس کے اندر یہ دی ہوئی ہوگی اکثر. یہ ایکسرسائز نمبر 5 ہے، اس کو بھی وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اگر آپ کا کوئی کوئک کویسچن ہے تو آپ پوچھ لیجئے. جی